गुनाह इंट्रोडक्शन पार्ट 4। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीरा गुनाह पढ़ रहे हैं हम। 4 है मामलात से मुताल्लिक़ कबाइर, जैसे सूद खाना, रिश्वत लेना, भत्ता वसूल करना, नाजायज़ कब्ज़ा करना, मज़दूरी अदा न करना, दूसरों का हक़ मारना, नाप तोल में कमी करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी ब्लैक मार्केटिंग करना, हराम की कमाई खाना, हराम चीज़ों का कारोबार करना, यतीम का माल खाना, कर्ज़ अदा ना करना, औरत को मीरास से महरूम करना। मीरास यानी जो विरासत होती है, जैसे बहन को हिस्सा ना देना। कबीरा गुनाह में 5 है माशरत से मुताल्लिक़ कबाइर। माशरत यानी सोसाइटी से रिलेटेड जो गुनाह होते हैं बड़े बड़े। नाहक कत्ल करना, कत्ल में ताउन यानी मदद करना, कत्ल करने से पहले अज़ियत देना यानी तकलीफ़ पहुंचाना, कत्ल करने का इरादा करना, ये भी कबीरा गुनाह है। पनाह देने के बाद कत्ल करना, किसी को आपने पनाह दी और फिर कत्ल कर दिया। ख़ुदकुशी करना, औलाद को कत्ल करना, ज़िम्मी को कत्ल करना यानी इस्लामिक हुकूमत में अगर कोई नॉन मुस्लिम है और वो टैक्स देकर रहता है तो वो ज़िम्मी कहलाता है, तो उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है, तो उसको कत्ल कर देना ये भी कबीरा गुनाह है। मुसला करना यानी जैसे जिहाद में जब लोग मरते थे तो डेड बॉडीज़ के हाथ पैर काट देते थे, उंगलियां काट देते थे, तो उसको मुसला करना कहते हैं, ये भी कबीरा गुनाह है। लोगों को हथियार से खौफ ज़दा करना, सिर्फ हथियार दिखाना भी कबीरा गुनाह है। जानवरों को अजाब देना, वालिदैन की नाफरमानी करना, क़ता रहमी यानी रिश्तों को तोड़ना, शोहर की नाफरमानी करना। शोहर की नाफरमानी जायज़ कामों में, अगर वो किसी गलत काम का कहे जो गैर शरई हो तो उसे नहीं माना जाएगा। बीवी को शोहर के ख़िलाफ़ भड़काना, बीवी के हुकूक अदा ना करना, औरत का बिला वजह तलाक़ मांगना, बीवी के पास पीछे के रास्ते से जा आना यानी होमोसेक्सुअलिटी जो होती है उस टाइप का बीवी के पास आना, एक से ज़्यादा बीवियों में अदल ना करना, प्लान्ड हलाला करना, वट्टा सट्टा का निकाह करना, इन्हें तुम मेरी बहन से शादी करो मैं तुम्हारी बहन से, जो अदला बदला जो कंडीशनल होता है। रिश्ते पर रिश्ते का पैगाम भेजना, वली के बग़ैर निकाह करना, एक ही वक्त में 3 तलाक़ देना, ज़िहार करना होता है कि शोहर अपनी बीवी से कहता है कि तुम मेरी माँ की तरह हो, यानी अपने ऊपर हराम कर लेता है, तो ये भी गुनाह है, कबीरा गुनाह है। दायूस यानी वो मर्द जिसमें गैरत ना हो, ऐसा मर्द भी जो ये काम करता है वो कबीरा गुनाह है। गैर महरम औरत के साथ अकेले होना, औरत का बग़ैर हिजाब के घर से निकलना कबीरा गुनाह है, क्योंकि कुरान में आयत है कि ए नबी अपनी बीवियों से कह दो कि वो अपनी ओढ़नियाँ ओढ़ के निकलें। जलाबीब का वर्ड आया है, तो इसलिए अगर कोई हिजाब नहीं करता है तो कुरान की इस आयत का इनकार होता है, इसलिए ये कबीरा गुनाह है। जिन्स मुख्तलिफ की मुशाबिहत इख्तियार करना यानी औरत का मर्द की तरह दिखना और मर्द का औरत की तरह। नेक लोगों से दुश्मनी करना, जो अल्लाह वाले लोग हैं उनसे दुश्मनी करना। नौकर पर जुल्म करना, बिला इजाज़त घर में दाखिल होना, किसी और के घर में आप बिना इजाज़त दाखिल हो जाएं। बेटे का अपने बाप से नफ़रत करना, हसब नसब पर फ़ख्र करना कि हम बहुत ऊंचे नसब के हैं। आज़ाद आदमी को बेचना, 2 आदमियों के दरमियान बिला इजाज़त बैठना, 2 लोग बैठे हैं, आप इजाज़त लेके बैठे उनके पास, अगर आप बिना इजाज़त बैठेंगे तो वो भी गुनाह है। औरत का गैर महरम के साथ सफ़र करना। फिर कबीरा गुनाह में 6 है हुकूमत के मुताल्लिक़ कबाइर। हुकूमत यानी जो किंगडम होता है उससे रिलेटेड। हुक्मरान यानी बादशाह, रियाया यानी पब्लिक। हुक्मरान का रियाया से झूठ बोलना,
حکمران کا رعایا کے حقوق میں خیانت کرنا، حکمران کا لوگوں پر ظلم کرنا، حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا، حدود اللہ یعنی اللہ کے جو پنشمنٹس ہوتے ہیں وہ پورا نہ کرنے دینا، اس میں رکاوٹ ڈالنا، ظالم حکمران سے تعاون کرنا یعنی ظالم حکمران کی مدد کرنا، دنیاوی فائدے کے لیے حکمران کی حمایت یعنی مدد کرنا کہ ہم بادشاہ کی مدد کریں گے تو ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ ملے گا، فیصلے میں عدل نہ کرنا یعنی انجسٹس کرنا، سرکاری عہدے پر ہوتے ہوئے ہدیہ قبول کرنا یعنی آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور آپ گفٹس لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، حکومت قائم کرنے کے لیے مخالف کا قتل کرنا یعنی جو آپ کی اپوزیشن پارٹی والا ہے اس کا قتل کرنا۔ پھر کبیرہ گناہ میں 7 ہے زینت سے متعلق کبائر، تصویر بنانا، ایسی جاندار کی تصویر بنانا الاؤڈ نہیں ہے، جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، اس کے علاوہ تصویر بنائی جا سکتی ہے، سینری بنائی جا سکتی ہے، فلاورز بنائے جا سکتے ہیں، باقی سب، لیکن جو جاندار چیزیں ہیں ان کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ آیا سی تھرو لباس پہننا جس میں آپ کا جسم نظر آئے، عورتوں کا غیر شرعی بنو سنگار کرنا جیسے ٹیٹو لگانا یا وگ پہننا یا آئی بروز بنوانا، عورتوں کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا کہ دوسرے مرد اٹریکٹ ہو، مردوں کا داڑھی منڈوانا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا، مردوں کا ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا، سیاہ رنگ کا خضاب لگانا، بال کالے کرنا، مرد کا سونے کے زیور پہننا، سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، گانا بجانا، میوزک۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ سچی توبہ ہے، یعنی سچی توبہ سے ہی ہم کبیرہ گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا کبیرہ گناہ ہے، ورنہ ہم کیسے معافی مانگیں گے۔ صغیرہ گناہ، ابھی تک ہم نے جتنے بھی پڑھے وہ کبیرہ گناہ تھے، اب صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہیں۔ وضو کے بعد انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، یعنی وضو کے بعد آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ اس کیجولی بیٹھے ہیں اور یہ میننگ ہے اس کا۔ دوران نماز بال سنوارنا اور کپڑے سمیٹنا، دوران نماز جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنا، بلا عذر نماز عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، دوران تشہد ہاتھ پر ٹیک لگانا، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا، پیشاب کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، مساجد کی آرائش اور زینت پر فخر کرنا کہ اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، گھر میں جلتی آگ چھوڑ کر سونا، پیٹ کے بل لیٹنا، سفید بال نکالنا، حلال کھانے سے نفرت کرنا، کسی کی ہوا خارج ہونے پر ہنسنا، دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنا، دھوپ اور چھاؤں جہاں ہو، آدھی دھوپ آدھا چھاؤں، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بند جوتا کھڑے ہو کر پہننا، مرغ کو برا بھلا کہنا، صبح صبح جو ہوتا ہے جو مرغے کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس سے سب لوگ جاگ جاتے ہیں تو اسے برا بھلا کہنا، زیادہ ہنسنا، مریض کو کھانے پینے پر مجبور کرنا، بخار کو برا بھلا کہنا۔ تو ابھی تک ہم نے جو پڑھی وہ تھی گناہ کی 2 قسمیں کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور کبیرہ بڑے گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، یعنی تم کبیرہ گناہوں سے خود کو روک لو گے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو اس آیت میں کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے روک کے رکھو گے
تو جو چھوٹے گناہ ہیں ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک، جمعہ یعنی ہفتے بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو یہ عبادتیں ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گی۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہ مٹ جائیں گے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بھی بعض کم درجے کے اور بعض بڑے درجے کے ہیں۔ کبیرہ گناہ میں بھی کچھ جو ہیں بہت بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے، کچھ جو ہیں اس سے کم ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب بہت کوئی خاص بات ہوتی تھی تو اسے بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں کچھ آیتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، اس کی شدت کی وجہ سے آپ پہلے تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، لیکن آپ بیٹھ گئے سیدھے اور آپ بار بار یہ دہرانے لگے۔ تو صحابہ جو تھے وہ ڈر گئے ان سب باتوں سے اور انہوں نے خواہش کی کہ کاش آپ چپ ہو جائیں، یعنی وہ خوف محسوس کر رہے تھے۔